ہم کھانے سے فارغ ہو کر مسالےدار چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا، یار وہ بات تو ادھوری ہی رہ گئی۔ صاحبزادہ عماد الدین نے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ قبلہ نظام کی جاسوسی کی جا رہی ہے، کیا انہوں نے یہ بھی کھوج لگائی کہ کنگ کوٹھی میں یہ سب کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے وہاں پوشیدہ جاسوسی کے آلات خود بخود تو کام نہیں کر رہے ہوں گے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ریکارڈنگ ٹیپ بدلنے والا کوئی تو ہوگا۔ میری بات سن کر صلاح الدین چونکا، بولا، او مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ کا اور عماد بھیا کا سوچنے کا اور تجزیہ کرنے کا انداز کتنا ملتا جلتا ہے۔ کہیں آپ بھی پولیس افسر تو نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے خفیہ پولیس۔ میں نے اس کی بات ہنس کر ٹالتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، بس میں نے انگریزی جاسوسی ناول بہت پڑھے ہیں۔ ویسے بھی اگر میں آپ کی رائے کے مطابق خفیہ پولیس کا عہدیدار ہوا بھی تو اپنی اصلیت تھوڑی ظاہر کروں گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے صلاح الدین کی آنکھوں میں تجسس بڑھتے دیکھا۔ وہ میری بات کس حد تک سچ سمجھا اس کا اندازہ تو فوری طور پر ممکن نہیں تھا، البتہ مجھے یہ یقین ضرور ہو گیا کہ اب وہ میری ہر بات اور حرکات و سکنات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر بھانپنے کی کوشش کرے گا کہ میں خفیہ پولیس والا ہوں یا نہیں۔ بہرحال مجھے اس وقت یہ جاننے کی زیادہ فکر تھی کہ صاحبزادہ عماد الدین نے سابقہ تاجدار حیدرآباد ریاست کی جاسوسی کے نظام کا کرتا دھرتا کس کو قرار دیا تھا۔ میں اس حوالے سے اپنا سوال دہرانے ہی والا تھا کہ صلاح الدین نے خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ بولا، عماد بھیا نے لگ بھگ آپ ہی جیسے الفاظ دہرائے تھے اور قیاس آرائی کی تھی کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اندازہ لگانا آسان نہیں، کیونکہ قبلہ نظام کی معزولی کے بعد کنگ کوٹھی کی روایتی پاسبانی کرنے والا عملہ اب لگ بھگ رسمی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور کنگ کوٹھی کی حفاظت کے معاملات عملی طور پر مرکز سے تعینات کیے گئے فوجی دستے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے قبلہ نظام کی حفاظت سمجھیں یا نگرانی۔ قدر توقف کے بعد اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا، عماد بھائی کو قوی شک ہے کہ جاسوسی کے اس پورے نظام کی نگرانی کی ذمہ داری اس فوجی دستے کے کماندار کے پاس ہوگی جس کا عہدہ لیفٹیننٹ یا کیپٹن ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ اپنے اعلیٰ افسر کی طرف سے کنگ کوٹھی میں حاضری کی ممانعت کی وجہ سے اپنے اس قیاس کی تصدیق یا تنسیخ نہیں کر پائے۔ میری معلومات کے حصول کی جستجو کی پوری تسکین نہیں ہو پائی تھی، لیکن صلاح الدین اپنی طرف سے بات مکمل کر چکا تھا اور اس موضوع کو مزید کریدنا اسے میرے حوالے سے مزید متجسس بلکہ مشکوک کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے فی الحال بات وہیں چھوڑ دی۔ صلاح الدین مجھے ساتھ لے کر حویلی کے پائیں باغ میں لے گیا اور چہل قدمی کے دوران میں اس نے مجھ سے اگلے دن کا پروگرام معلوم کیا۔ مجھے بھلا کون سی اہم مصروفیات ہو سکتی تھی، تاہم میں نے اسے کہا کہ مجھے صبح ایک فون کال کرنا ہے، اس کے بعد مجھے کل اپنی فراغت یا مصروفیت کا معلوم ہو سکے گا۔ اس نے میری دستیابی کی صورت میں گولکنڈہ قلعے کی سیر کا پروگرام بنا لیا اور دیر تک مجھے قلعے کی تاریخ کے بارے میں بتاتا رہا۔ شاید یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا اور اس نے کافی کچھ پڑھ رکھا تھا۔ اپنی خوابگاہ میں بستر پر دراز ہوا تو کنگ کوٹھی میں قبلہ نظام کی جاسوسی کے انکشاف نے ایک بار پھر میرے دماغ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ ادراک ہوا کہ معاملہ میرے اندازے سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور جس منصوبہ سازی کے ساتھ میں نے حیدرآباد ریاست میں قدم رکھا ہے وہ اس انکشاف کے ساتھ ہی خاک میں مل چکی ہے۔ میں کالی اور سفید مرغی کی جوڑی کے ساتھ گگن سے ملنے گیا تو خود بھی نگران نگاہوں کی زد پر آ کر مشکوک بن جاؤں گا۔ اگر میرے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا جاسوسوں نے میرا کھوج لگانے کی کوشش کی تو انہیں یہ جاننے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ گگن جیسے معمولی حیثیت کے مولوی سے اس کے رشتہ دار کی حیثیت سے ملاقات کے لیے آنے والا شخص بیوک جیسی عالیشان گاڑی میں گھومتا ہے۔ اس انکشاف سے انہیں حیرت تو ہوگی ہی، جبکہ میرے حوالے سے انہیں معلوم ہوگا کہ میں صاحبزادہ عماد الدین کے خاص مہمان کی حیثیت سے ان کی حویلی میں ٹھہرا ہوں۔ پھر تو ان کا شبہ یقین میں بدل جائے گا کہ میں کوئی بہت ہی خطرناک شخص ہوں، اور وہ میری اصلیت اگلوانے کے لیے شاید مجھے پکڑنے اور بلوانے سے بھی گریز نہ کریں۔ میں نے اس طرح سے پہلو بدلا، گویا صاحبزادہ عماد الدین کی حویلی میں ٹھہرنا میرے لیے بیک وقت فائدے اور نقصان کا باعث ثابت ہوتا۔ میں یہاں نہ آتا تو مجھے کنگ کوٹھی میں بچھے جاسوسی کے جال کا پتہ ہی نہ چلتا، اور میں چار مینار کے قریبی بازار سے کالی اور سفید مرغیوں کی جوڑی خرید کر ہنسی خوشی گگن سے ملنے چلا جاتا اور گہرے شک و شبے کا نشانہ بن جاتا۔ لیکن صاحبزادہ کی حویلی سے میرا تعلق اس شک کو یقین میں بدل سکتا ہے۔ تاہم مجھے یہ بھی ادراک تھا کہ فی الحال اس حویلی میں قیام میری مجبوری ہے۔ ہو سکتا ہے شام سویرے کسی وقت صاحبزادہ کی فون کال آ جائے اور میں انہیں پورے معاملے سے آگاہ کر کے جلد از جلد گوٹی میں یکجا ہونے کا پروگرام طے کر سکوں۔
ایسا نہ ہو کہ وہ ملون پردیپ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے مذموم ارادوں پر عمل کر گزرے۔ تبھی مجھے اپنی ایک اور حماقت کا ادراک ہوا۔ صلاح الدین نے بتایا تھا کہ محبوب نگر میں صاحبزادہ کی خاندانی حویلی میں ٹیلی فون موجود تھا۔ مجھے صلاح الدین سے درخواست کرنا چاہیے کہ وہاں فون کال کر کے صاحبزادہ کے لیے پیغام چھوڑ دے کہ ایک بہت ضروری کام کے لیے ان سے فوری گفتگو درکار ہے، لہٰذا وہ پہلی فرصت میں حیدرآباد کی حویلی کا نمبر ملائیں۔ اب تو کافی رات ہو گئی ہے، کل دن چڑھنے کے بعد جلد از جلد محبوب نگر فون کال ملوا کر یہ پیغام بھجواؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ میں چلتے خیالات کے کبڈی میچ کی وجہ سے میں خاصی بے سکون نیند سویا، تاہم عادتاً صبح آنکھ کھل گئی۔ غسل خانے سے واپس آ کر کھڑکی کھولی تو پائیں باغ میں کسرت کرتے صلاح الدین پر نظر پڑی۔ پسینے میں شرابور بنیان میں اس کے سانچے میں ڈھلے ہوئے چھاتی اور شانوں کے پٹھے اور چیتے جیسی کمر دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ خاصی سنجیدگی اور باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے اور غالباً تنسازی کے آلات سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے ذہن میں بننے والے پہلے تاثر کے برعکس یہ جوان سال بندہ کئی پرتوں والی شخصیت رکھتا ہے، یعنی اپنی نرم گفتاری اور عالمانہ گفتگو سے قطع نظر یہ کسی حربی صورتحال میں بھی پیچھے رہنے والا نہیں۔ صاحبزادہ عماد الدین کے زیر سایہ رہنے کے باعث یہی ہونا بھی چاہیے۔ قوی امکان ہے کہ صاحبزادہ نے اپنے بہت سے معاملات کے کرتا دھرتا اس شخص کو ہتھیاروں کے استعمال میں بھی طاق کر رکھا ہو۔ صلاح الدین کی چھٹی حس نے بھانپ لیا تھا یا پھر محض اتفاقاً اس کی نظر میری خوابگاہ کی کھڑکی کی جانب اٹھ گئی۔ میں نے خود کو اس کی نظروں سے بچانے کی کوشش نہ کی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ میرے پہنچنے تک اس نے کرتا پہن لیا تھا اور ایک طرف دھری میز کے گرد موجود بید کی 4 کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہو چکا تھا۔ باہر کھلے میں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ موسم کتنا خوشگوار ہے۔ صلاح الدین نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں نے خوشگوار اور بے تکلف لہجے میں کہا، یار تم تو مجھ سے بھی بڑے سحر خیز نکلے، پہلے آنکھ کھل جاتی تو میں بھی تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں ہلا لیتا۔ میری بات سن کر اس نے مسرور اور پرجوش لہجے میں کہا، ارے واہ، گویا آپ کی جسمانی ساخت کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا، آپ بھی ورزش کا شوق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، بس شوق ہی رکھتا ہوں، یہ شوق عادت بننے کی نوبت نہیں آ پاتی، کبھی کبھی جھک کر پاؤں چھوئے 2 ہفتے گزر جاتے ہیں اور پھر آپ جیسے محبت کرنے والے میزبان مقوی اور مرغن لذیذ کھانوں سے تواضع کرتے ہیں تو اس اندیشے سے نیندیں اچاٹ ہونے لگتی ہیں کہ کہیں واقعی توند شریف کا ظہور نہ ہو جائے۔ میرا چٹکلا سن کر صلاح الدین زور سے ہنسا، بولا، آپ بہت مزے کی باتیں کرتے ہیں محمود بھیا، وہ بھی ٹکسالی اردو میں، مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ نوجوانی میں راجدھانی میں اپنے ننیال میں کئی سال گزارنے کی وجہ سے عماد بھیا بھی لگ بھگ منوان دلی کے لہجے اور تہذیب والی اردو بولتے ہیں۔ انہی کی صحبت میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ سد بدھ ہو گئی ہے۔ اسی اثنا میں حویلی کا خادم اکرام علی شیشے کے جگ میں سرخی مائل دودھیا مشروب لے آیا۔ اس سمجھدار انسان نے مجھے اس طرف آتے دیکھ لیا ہوگا، تبھی وہ ایک کی بجائے 2 چوڑے پیندے والے بلوری جام بھی ساتھ لے آیا تھا۔ صلاح الدین نے جام لبریز کر کے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ فرحت بخش مشروب روح افزا بچپن میں اس وقت میرے لیے دلی کا سب سے دل خوش کن حوالہ بنا تھا جب میرے ماموں حضور نے بتایا کہ اسے دلی کا ہمدرد مطب تیار کرتا ہے، مگر دلی سے اصل غائبانہ لگاؤ اس وقت پیدا ہوا جب عماد بھیا نانا حضور کے انتقال کے بعد اپنی طویل دلی نشینی ترک کر کے مستقلاً محبوب نگر منتقل ہوئے اور ہمیں وقتاً فوقتاً طویل وقت ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ پھر جب وہ جامعہ عثمانیہ میں داخلہ لینے کے لیے حیدرآباد منتقل ہوئے تو ان کی رفاقت میں دلی کو ہمارے لیے بہت ہی سحر انگیز اور پرشکوہ جہان کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور آنے والے برسوں میں وہاں کی سیاحت کا اشتیاق مسلسل بڑھتا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی نے کبھی دکن کی دھرتی چھوڑنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں نے مضطرب سا ہو کر تصدیق چاہی، کہا، یعنی تم شدید خواہش کے باوجود کبھی دلی نہیں گئے صلاح الدین بھیا؟ اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، وہی تو بتا رہا ہوں محمود بھائی، درمیان میں کئی بار ارادے باندھے، عماد بھیا کی رفاقت میں بھی کئی بار ادھر کا رخ کرنے کا امکان پیدا ہوا، لیکن قدرت کی طرف سے ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی اڑچن سامنے آ جاتی کہ سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ بالآخر میں نے دلی یاترا کی جستجو ہی ترک کر دی۔ میں نے کہا، مجھے رب کائنات نے شاید تمہاری یہ دلی گردی کی دلی خواہش پوری کرنے کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے صلاح الدین بھیا، بس تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ ابھی یقین سے کچھ کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر معاملات میری امید کے مطابق آگے بڑھے تو آئندہ 1-1.5 ہفتے میں محبوب نگر اور گوٹی سے واپس لوٹنے کے بعد مجھے یہاں سے سیدھا دلی کا رخ کرنا ہے۔
اور تم میرے ساتھ ہوگے اور وہاں میرے ساتھ ہی قیام کرو گے۔ میں تمہیں اتنے جامع انداز میں دلی کی سیر کرواؤں گا کہ تم بھی عماد بھیا کی طرح اپنے جیسے نوجوانوں کو دلی کے غائبانہ عشق میں مبتلا کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے خوشی اور ہیجان کی شدت سے گویا گنگ ہو گیا۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ تو آپ نے بہت بڑی آس دل میں جگا دی محمود بھیا، میرے لیے تو آپ کی واپسی کا انتظار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے آپ تو عماد بھیا کی طرف سے پیغام ملتے ہی واپس روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں، فوری طور پر نہیں تو 1-2 دن کے بعد۔ اس نے فوراً کہا، اگر آپ کو نامناسب نہ لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ جتنے دن محبوب نگر اور گوٹی میں رہیں گے میں بھی آپ پر بوجھ بنا رہوں گا، پھر ہم دونوں اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ آپ کو اس تجویز پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ صلاح الدین کی یہ تجویز بلکہ فرمائش سن کر میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ میں فی الفور انکار کر کے اس کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں اقرار بھی کیسے کرتا؟ میں تو خود ابھی آئندہ درپیش آنے والے حالات کے حوالے سے قطعاً اندھیرے میں تھا، لہٰذا میں نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ صلاح الدین نے کچھ ثانیے میرے کچھ کہنے کا انتظار کیا، پھر خود بھی مزید کچھ بولنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ شخص مجھے اچھا لگا تھا، لہٰذا اس کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ صلاح الدین نے خود کو سنبھالنے میں زیادہ دیر نہ لگائی اور فوراً ہی آج کے دن گولکنڈہ قلعے کی سیر کے پروگرام پر بات کرنے لگا۔ میں نے اسے معذرت کی کہ میں آج طبیعت کچھ نڈھال محسوس کر رہا ہوں، اس لیے گھر پر آرام کروں گا۔ اس نے میری بھرپور تائید کی۔ میں فوراً ہی مقصد پر آ گیا۔ کہا، صلاح الدین بھیا، ایک درخواست ہے۔ میری بات سن کر وہ چونکا، بولا، حکم فرمائیے محمود صاحب۔ میں نے کہا، آپ جلد از جلد محبوب نگر میں صاحبزادہ کی آبائی حویلی فون کال کر کے پیغام دیں کہ صاحبزادہ جیسے ہی وہاں پہنچیں وہ آپ سے رابطہ کر لیں۔ صلاح الدین نے کہا، ضرور، یہ تو واقعی ہمیں پہلی فرصت میں کرنا چاہیے۔ بس یہ ارشاد کیجئے کہ کیا اس پیغام میں آپ کی یہاں حویلی میں موجودگی کا ذکر کیا جائے؟ میں نے کہا، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں فون کال کریں گے تو تبھی اچانک مجھے ایک خیال آیا، یہ پیغام ذرا زیادہ بامقصد انداز میں بھی وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، کہا، بلکہ آپ کی وہاں جن سے بات ہو انہیں کہیں کہ صاحبزادہ سے درخواست کریں کہ پہلی فرصت میں دارالکتاب والے ثروت صاحب کو اپنے پاس طلب کر لیں اور ان سے ملاقات کے فوراً بعد حیدرآباد فون کال ملا لیں۔ صلاح الدین نے میری بات غور سے سننے اور سمجھنے کے بعد اسبات میں گردن ہلائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ میں نے بات آگے بڑھائی، کہا، صلاح الدین بھیا، دراصل ثروت صاحب کے پاس صاحبزادہ کے لیے رکھوائی گئی میری ایک امانت موجود ہے۔ وہ امانت وصول کرنے کے بعد میری ان سے گفتگو زیادہ بامانی ہوگی، کیونکہ وہ میری طرف سے رابطے کا مقصد بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ صلاح الدین نے میری ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کرنے کا وعدہ کیا، تاہم اس کی طرف سے محکمہ مواصلات کے آپریٹر کو محبوب نگر کا فون نمبر دے کر جلد از جلد کال ملانے کی درخواست دینے سے لے کر 15-20 منٹ کے بعد فون کی گھنٹی بجنے تک میں دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ کوئی کرشمہ ہو گیا ہو اور دوسری طرف سے خود صاحبزادہ فون اٹھائیں، لیکن میری یہ دعا پوری نہ ہو سکی۔ دوسری طرف سے غالباً حویلی کے منتظم نے فون پر بات کی۔ صلاح الدین نے کامل درستگی کے ساتھ میرا پیغام پہنچا دیا اور طے شدہ وقفہ مکمل ہونے پر فون رکھ دیا۔ میں صلاح الدین سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا، تاہم 1 ہی گھنٹے کے بعد اس نے مجھے کھانے کے کمرے میں بلا لیا۔ ناشتہ کافی پرتکلف تھا۔ میرا میزبان اب بھی انتہائی خوش اخلاقی سے باتیں کر رہا تھا، مگر میری طرف سے اس کی دلی خواہش کی پذیرائی نہ ہونے کی وجہ سے شاید غیر ارادی طور پر اس کے رویے میں پہلے کی نسبت بے تکلفی میں کمی آ گئی تھی، مگر میں چاہتے ہوئے بھی اس حوالے سے اس کی دلجوئی نہ کر سکا اور ناشتے سے فارغ ہوتے ہی آرام کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ پہلے گاڑھے دودھ کا بڑا سا گلاس پینے اور پھر اتنے بھرپور ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ میں کچھ دیر سونے کی کوشش کروں گا اور پھر کچھ دیر کے لیے بازار جاؤں گا۔ مجھے آرام تو کیا کرنا تھا، میں تو کنگ کوٹھی سے متعلق سوالات پر مزید غور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بوڑھا معزول نظام اپنی قیام گاہ پر محصوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی حفاظت پر مامور فوجی دستہ دراصل دن رات اس کی جاسوسی کرتا ہے۔ ایسے میں نظام کی معمولی سی لغزش ان کے لیے سنگین نتائج لا سکتی ہے۔ دوسری طرف پردیپ کنگ کوٹھی میں موجود اپنے جاسوس گگن کی مدد سے اپنے شیطانی منصوبے پر عمل درآمد کر گزرا تو اعلی حضرت اپنے مزید اثاثوں سے محروم ہو جائیں گے، اور بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وہ خود کو لاحق خطرات سے بالکل بے خبر اور ہر طرح سے بے یار و مددگار ہیں۔
میرے رگو پے میں اضطراب کی لہر جاگی۔ اس ناسازگار خطے میں صدیوں سے حت الامکان دل جمعی سے یہاں کے باشندوں خصوصاً مسلمانوں کی زندگی بہتر بنانے کی تاریخ رکھنے والے آصف جاہی خاندان کا آخری تاجدار اس بدسلوکی کا مستحق ہرگز نہیں، لیکن ان ناسازگار حالات میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اب تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان سے رابطے کی کوئی کوشش خود میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے بے قرار ہو کر پہلو بدلا۔ تو کیا میں اس مظلوم بزرگ کو اسی قسمہ پرسی کے عالم میں دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں؟ نہیں، میں بڑے صاحب کو کم از کم ان کے گرد پھیلے سازش کے جال سے آگاہ کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے خطرہ مول لینا پڑے گا، لیکن خطرے تو دعوت دیے بغیر بھی میرا راستہ روک لیا کرتے ہیں۔ ایک بار اور صحیح، پھر میں اپنے اس ارادے پر یکسو ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ میں فرحت آمیز سکون پھیل گیا۔ شام سے خاصے پہلے میں نے اہتمام سے روانگی کی تیاری کی اور پھر صلاح الدین کے پاس نشست گاہ میں پہنچ گیا، جو اکرام کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ حویلی کا خانسامہ شہیر احمد بھی ان کی گفتگو میں شامل تھا۔ مجھے دیکھ کر صلاح الدین نے کہا، لو بھائی، صلاح الدین بھائی خود آ گئے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے بھیا، آپ رات کے کھانے میں بگھارے بینگن، زعفرانی پلاؤ اور ماہی قلیہ تناول کرنا پسند کریں گے؟ ساتھ میں خوبانی کا میٹھا اور میری پسندیدہ کدو کی کھیر بنوا لیتے ہیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں یہ سب بہت شوق سے کھا لیتا، لیکن میں دلی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا بھول گیا، مجھے مظفر پیلس والے مرزا صاحب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں نے ان کی گاڑی سے اپنی بیوک کا تبادلہ کرنا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے رات کا کھانا کھلانے کے لیے اپنے دولت خانے پر ساتھ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کل بھی شدید اصرار کیا تھا، میں نے آج کا وعدہ کر کے بڑی مشکل سے انہیں ٹالا تھا۔ میری بات سن کر وہ کچھ چونکا بولا، آہا، تو آپ کے مرزا مظفر بیگ سے بھی مراسم ہیں؟ ان کی تو عماد بھیا سے خوب جمتی ہے، میں بھی ان کے ہاں ضیافت میں جا چکا ہوں۔ عماد بھیا کی طرح وہ بھی شطرنج کے رسیاں ہیں، جب موقع ملتا ہے گھنٹوں سر جوڑے بیٹھے فیل و فرزین و اسب بڑھاتے مرواتے رہتے ہیں۔ میں نے فوراً اس کی بتائی ہوئی بات کو پکڑ کر کہا، میں بھی شطرنج کا دل دادا ہوں، آج مرزا صاحب کی مہارت آزمانے کا موقع ملے گا۔ اگر وہ واقعی گھاگ کھلاڑی ہیں تو لگتا ہے لمبی بازیاں جمیں گی، آج رات تو وہاں سے واپسی بھی مشکل لگ رہی ہے۔ صلاح الدین نے کہا، اگر وقت رہتے فارغ ہو جائیں تو واپس آ جائیے گا، آپ جیسے ہی گاڑی کا ہارن بجائیں گے گیٹ کھل جائے گا، یہاں آپ پر آمد و رفت کے اوقات کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ میں نے اپنی منشا بخوبی پوری ہوتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میری کوشش ہوگی کہ تاخیر ہونے کے باوجود واپس آ جاؤں۔ کسی بالکل نئی جگہ میں قدرے بے سکون نیند سوتا ہوں، ویسے بھی کل سویرے تو آپ کے ساتھ کسرت کرنا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسا، بولا، ہاں بھیا، میں انتظار کروں گا۔ اس کا مزاج بحال ہوتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور کچھ دیر سڑکوں پر بھٹکنے کے بعد مظفر پیلس والی سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے دکان کے عین سامنے گاڑی کھڑی کی، قریب ہی سفید رنگ کی ایک فیٹ گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میں نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ اگر مرزا صاحب اسی گاڑی کا ذکر کر رہے تھے تو وہ بہت عمدہ حالت میں تھی۔ میں مسلح گارڈ کا سلوٹ وصول کر کے مظفر پیلس کے اندر پہنچا تو مرزا صاحب نے نہایت گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے اندرونی کمرے میں چلنے کی دعوت دی، مگر میں انہیں ساتھ لے کر باہر پہنچ گیا اور بیوک کی طرف اشارہ کر کے چابی انہیں تھما دی۔ مجھے پتا تھا کہ اس عالیشان گاڑی کی پہلی ہی جھلک انہیں گرویدہ بنا لے گی، تاہم جب گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے چابی اگنیشن میں گھمائی تو انجن کی غراہٹ سن کر ان کا چہرہ باقاعدہ چمک اٹھا۔ میں نے انہیں گاڑی میں شہر کا ایک چکر لگانے کی دعوت دی۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ بڑے صاحب گاڑی چلانے میں طاق ہیں۔ چار مینار سے گھوم کر واپس آنے کے بعد ہم دونوں مظفر پیلس کے اندرونی کمرے میں پہنچے تو وہ دیر تک بیوک کی تعریف کرتے رہے اور میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ بازار بند ہونے کا وقت سربران پہنچا تھا۔ حسب توقع مرزا صاحب نے مجھے گھر ساتھ چلنے اور رات کے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، تاہم میں نے صاحبزادہ کے ہاں ضیافت کا اہتمام ہونے کا عذر پیش کر کے ان سے اجازت چاہی۔ انہوں نے فیٹ کی چابی اور خریداری کے دستاویز میرے حوالے کر کے مجھے رخصت کیا۔ مجھے تھوڑا فاصلہ طے کرتے ہی فیٹ پسند آ گئی۔ بیوک کے مقابلے میں کم طاقت کے انجن کے باوجود وہ دوڑنے میں بہت اچھی تھی، رفتار کم زیادہ ہونے میں بھی کم وقت لیتی تھی۔ مرزا صاحب نے ایندھن کی ٹینکی بھروا کر گاڑی میرے حوالے کی تھی۔ میں کافی دیر تک حیدرآباد کی سڑکوں پر گھوم کر راستے ذہن نشین کرتا رہا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس کے بعد میں نے کمار سنیما کا رخ کیا، جہاں مینا کماری اور راجندر کمار کی نئی فلم زندگی اور خواب کا آخری شو شروع ہونے میں کچھ ہی دیر تھی۔ میں شام ڈھلے یہاں سے گزرتے ہوئے باکس کا ٹکٹ خرید چکا تھا۔ میں تنہا کیبن میں فلم سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ فلم کی کہانی تو بس یوں ہی سی تھی،
البتہ اداکاری اور موسیقی مناسب تھی۔ نصف فلم مکمل ہوتے ہی میں وقفے میں باہر نکلا اور سیدھا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ شہر کی رونق ماند پڑنے لگی تھی، تاہم ابھی سڑکیں سنسان نہیں ہوئی تھیں۔ اس بار میری گاڑی شہر کی بڑی علاج گاہوں میں سے تلسی ہسپتال کی بڑی سی پارکنگ میں جا کر رکی۔ گاڑی مقفل کر کے میں چند منٹ کے لیے ہسپتال کی انتظار گاہ میں گیا اور پھر گاڑی کو ہسپتال ہی میں چھوڑ کر پیدل باہر نکل گیا۔ اب باہر کی سڑکوں اور گلی کوچوں میں لگ بھگ مکمل سناٹا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے فائدہ مند تو تھی، لیکن اس میں خطرات بھی تھے۔ ایسے میں راہ چلتا تنہا شخص آسانی سے نظروں میں آ جاتا ہے، خصوصاً پولیس والے تو عادتاً شک بھری نگاہ ہی ڈالتے ہیں۔ میرے پاس سے بھرے ہوئے ولایتی پستول کی برآمدگی مجھے مشکل میں پھنسا سکتی تھی۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے میں نے اپنا ٹوپی میں چھپانے کا ہتھ کنڈا دہرانا ہی مناسب سمجھا۔ بڑی سڑک پر کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک تنگ سڑک پر مڑ گیا، جہاں روشنی کم یا زیادہ چل رہی تھی، مگر ساتھ ہی شک بھری نظروں میں آنے کا امکان بھی کم ہو گیا تھا۔ بس کسی ناہنجار کتے سے سامنا ہونے کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔